السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور میں نے ایک موضوع کو چنا ہے قربانی کے احکام، قربانی کے مسائل۔ اسی کے ضمن کے اندر عقیقہ کا بیان چل رہا ہے۔ کل عقیقے کے کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے، آج اسی موضوع کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کوئی سوال ہو آپ کے ذہن کے اندر، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور آج سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے، اور یہ کہ جستجو اور عمل کی نیت کے ساتھ، شیئر کرنے کی نیت کے ساتھ آپ سنیے، جس کے اندر آتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب شاداب رہے میرا وہ امتی میری بات کو سنے لوگوں تک پہنچے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرح۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بڑی عمر میں اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں؟ عقیقہ نہ کیا ہو تو بھی قربانی جائز ہے؟ سوال: کیا کوئی بڑی عمر میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے؟ اگر عورت اپنا عقیقہ کرے تو کتنے بال کٹوائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی جائز نہیں، پہلے اپنا عقیقہ کریں، اس کے بعد قربانی کریں۔ کیا یہ از روئے شرع درست ہے؟ جواب: عقیقہ 7ویں دن سنت ہے، بعد میں اگر نہ ہوا تو 7ویں دن کی رعایت مناسب ہے، یعنی پیدائش والے دن سے پہلے دن عقیقہ کیا جائے۔ مثلا پیدائش کا دن جمعہ تھا تو عقیقہ جمعرات کو ہوگا۔ بڑی عمر میں عقیقہ کیا جائے تو بال کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اگر اس کے ذمہ قربانی واجب ہو تو قربانی کرنا ضروری ہے، عقیقہ خواہ ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو۔ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے سوال کیا گیا تھا اگر کسی کے عقیقہ نہ ہوا ہو آئے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اگرچہ اس کا عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر اگر کوئی بچے کی پیدائش جمعے کے دن ہے تو عقیقہ جمعرات، یعنی کہ جو اگلا جو جمعرات کے دن جو آئے گا اس دن کرے گا، یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ جمعہ کے دن پیدا ہوا جمعے کے دن نہیں کرے گا، بلکہ اس سے ایک دن پہلے جمعرات کو وہ عقیقہ کرے گا۔ شوہر کا بیوی کی طرف سے عقیقہ کرنا۔ سوال: یہ بتائیں کہ شوہر اپنی بیوی کا عقیقہ کر سکتا ہے یا یہ بھی شادی کے بعد والدین پر فرض ہے کہ بیٹی کا عقیقہ خود کریں جبکہ وہ 10 بچوں کی ماں بھی ہے؟ جواب: عقیقہ فرض ہی نہیں بلکہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، بشرطیکہ کہ والدین کے پاس گنجائش ہو۔ اگر والدین نے عقیقہ نہ کیا تو بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور شوہر کا بیوی کی طرف سے عقیقہ کرنا جبکہ وہ 10 بچوں کی ماں بھی ہے لغو حرکت ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا عقیقہ کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ 10 بچوں کی ماں ہے، تو یہ جواب بھی دیا گیا کہ وہ اگر والدین کو گنجائش ہے تو وہ کر سکتے ہیں، جبکہ شوہر شادی کرنے کے بعد شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ 10 بچے ہو جائیں، اور وہ یہ اگر کرے گا تو لغو بیکار حرکت ہوگی، ایک برا فعل ہوگا۔ 7ویں دن عقیقہ دوسری جگہ بھی کرنا جائز ہے۔ سوال: عقیقہ کرنا کیا 7 دن کے اندر ضروری ہے؟ اور کیونکہ یہاں قطر میں رشتہ دار وغیرہ نہیں ہیں تو کہ ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے والدین کو پاکستان میں لکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں عقیقہ کر دیں؟ جواب: عقیقہ 7ویں دن سنت ہے، اگر 7ویں دن نہ کیا جائے تو ایک قول کے مطابق بعد میں سنت کا درجہ واقعی نہیں رہتا۔ اگر بعد میں کرنا ہو تو 7ویں دن کی رعایت رکھنی چاہیے، یعنی بچے کی پیدائش کے دن سے پہلے دن عقیقہ کیا جائے۔ مثلا بچے کی پیدائش جمعے کی ہو تو عقیقہ جمعرات کو ہوگا۔ پاکستان میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہا گیا مثال کے طور پہ بچے کی پیدائش وہاں پر ہوئی ہے قطر کے اندر، اور جو بچے کے جو دادا ہیں تو وہ کیا ہیں پاکستان کے اندر ہیں، تو آئے کہ وہ عقیقہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اپنا نیب بنا سکتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ وہ یہاں پر اگر پاکستان کے اندر ہیں تو وہ عقیقہ کر سکتے ہیں، کرنا درست ہے۔ کئی بچوں کا ایک ساتھ عقیقہ کرنا۔ سوال: اکثر لوگ کئی بچوں کا عقیقہ ایک ساتھ کرتے ہیں جبکہ بچوں کی پیدائش کے دن مختلف ہوتے ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ فرمائیں کیا عقیقہ ہو جاتا ہے؟ جواب: عقیقہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن سنت ہے، اگر گنجائش نہ ہو تو نہ کرے، کوئی گناہ نہیں۔ دن کی رعایت کے بغیر بچوں کا اکٹھا عقیقہ جائز ہے مگر سنت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی اس طرح عقیقہ کرتا ہے کہیں بچوں کا، کیونکہ پیدائش مختلف ہوتی ہے، سال کا گیپ ہوتا ہے، کہیں زیادہ کا ہوتا ہے کہیں کم کا ہوتا ہے،
تو عقیقہ جو میعاد جو بتائی ہے، وقت جو بتایا وہ 7ویں دن ہے، تو یہ کہ اگر وہ 7ویں دن اگر وہ کر لے گا تو درست ہو جائے گا، مگر خلاف سنت ہوگی۔ سنت کیا ہے؟ 7ویں دن کرنا وہ سنت ہے۔ مختلف دنوں میں پیدا شدہ بچوں کا ایک ہی دن عقیقہ جائز ہے۔ سوال: اگر گائے کا عقیقہ کریں تو اس میں 7 حصے ہونے چاہیے اور بچوں کی پیدائش مختلف ایام میں ہو تو ایک دن میں گائے کرنا جائز چاہیے یا نہیں؟ جواب: ایک دن تمام بچوں کا عقیقہ کرنا چاہیں تو مختلف تاریخوں میں پیدا ہونے والوں کا ایک دن عقیقہ کیا جا سکتا ہے اور تمام جانور یا گائے ایک ذبح کر سکتا ہے، یعنی جائز ہے۔ البتہ مسنون عقیقہ 7ویں دن کا ہے۔ اگر کوئی ایک گائے کے اندر مختلف بچوں کا عقیقہ کرنا چاہے، جس کے اوپر جواب دیا گیا تھا ایک گائے ہے 7 بچوں کا عقیقہ اس کے اندر کرنا چاہتا ہے، تو یہ ہے کہ یہ جائز ہے، مگر یہ کہ خلاف سنت ہے، کیونکہ سنت کے مطابق سنت یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے گا۔ اگر کسی کی پیدائش کا دن معلوم نہ ہو تو وہ عقیقہ کیسے کرے؟ سوال: کہتے ہیں کہ عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اپنا عقیقہ کرنا چاہے، اس کو اپنی پیدائش کا دن معلوم نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ جواب: 7ویں دن عقیقہ کرنا بالاتفاق مستحب ہے۔ اسی طرح دارقطنی کی ایک روایت کے مطابق 14ویں دن بھی مستحب ہے، جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کردہ ایک قول کے مطابق اگر کسی نے ان دونوں میں عقیقہ نہیں کیا تو 21ویں دن بھی کر لینا مستحب ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن کے علاوہ کسی اور دن عقیقہ کرے تو نفس عقیقہ ہو جائے گا، البتہ اس کا وہ استحباب و ثواب جو کہ 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن میں کرنے میں تھا وہ حاصل نہ ہوگا۔ اگر بعد میں کرے گا 7ویں دن کی رعایت رکھنا بہتر ہے، یاد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے دن کے کس دن وہ بچہ پیدا ہوا تھا، اگر وہ 7ویں دن کے، جیسے کہ قول بیان کے دارقطنی کتاب کا نام ہے، تو اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ 14ویں دن کر سکتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ان کی کتاب ہے ترمذی، وہ کہتے ہیں کہ 21ویں دن کر سکتے ہیں، تو ان ایام کے اندر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا تو یہ کہ نفس عقیقہ پورا ہو جائے گا، مگر کہ سنت مسنونہ جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ عقیقے کے وقت بچے کے سر کے بال اتارنا۔ سوال: کیا عقیقے کے وقت بچے کے سر کے بال اتارنا ضروری ہے جبکہ 2-4 ماہ بعد عقیقہ کیا جا رہا ہے؟ جواب: 7ویں دن بال اتارنا اور عقیقہ کرنا سنت ہے، اگر نہ کیا تو بال اتار دے، بعد میں جانور ذبح کرتے وقت پھر بال اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے 7ویں دن عقیقہ اگر کیا ہے تو 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہ رہا ہے تو 7ویں دن عقیقہ کرے، اسی وقت اس کے بال کاٹ دے۔ اگر کسی نے 7ویں دن کے آگے دن لے گیا، یعنی 2 ماہ ہو گئے، 3 ماہ ہو گئے، تو اگر وہ اس وقت عقیقہ کر رہا ہے تو اگر بال نہ کاٹے تو کوئی حرج نہیں، مگر 7ویں دن کرنا بال کاٹنا اور یہ کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ کیا سنت ہے۔ سنت طریقے یہ کہ 7ویں دن بال بھی کاٹے جائیں گے، سنت اور عقیقہ بھی کیا جائے گا۔ عقیقے کا گوشت والدین کو استعمال کرنا جائز۔ سوال: اپنے اولاد کا عقیقہ کا گوشت والدین کو کھانا چاہیے یا نہیں؟ اگر اس گوشت میں ملا کر کھایا جائے یا اگر بالکل ہی عقیقے کا گوشت استعمال نہ کیا جائے تو والدین کے لیے کیوں منع ہے؟ کیا والدین اپنی اولاد کے عقیقے میں ذبح ہونے والا جانور گوشت نہیں کھا سکتے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ جواب: عقیقے کا گوشت جیسے دوسرے لوگوں کے لیے جائز ہے، اسی طرح بغیر کسی فرق کے والدین کے لیے بھی جائز ہے۔ عقیقے کے گوشت میں ماں باپ، دادا دادی کا حصہ۔ سوال: عقیقے کے گوشت میں ماں باپ اور دادا دادی کا حصہ ہے؟ جواب: عقیقے کے گوشت کا 1/3 حصہ مساکین کو تقسیم کر دینا افضل ہے اور باقی 2/3 حصے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن اور سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تمام گوشت رشتہ داروں کو تقسیم کر دے یا اس کو پکا کر ان کی ضیافت کر دے یہ بھی جائز ہے۔ بہرحال عقیقہ کا گوشت سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔ اگر عقیقہ کسی نے کیا ہے تو یہ کہ اگر یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح کی قربانی جیسے کہ صدقہ وغیرہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ بالکل ہی آپ اس کا گوشت کسی کو یعنی کہ کھانا بالکل جائز نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کھانا چاہے، رکھنا چاہتا ہے، رشتہ دار کو دعوت کرنا چاہتا ہے یا خود کھانا چاہتا ہے یا والدین، نانا نانی، جو بھی کسی کو بھی اگر دعوت دینا چاہتا ہے، کھلانا چاہتا ہے تو یہ کہ وہ کھلا سکتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 7 دن کے بعد عقیقہ کیا تو اس کے گوشت کا حکم۔ سوال: پچھلے دنوں آپ نے عقیقے کے متعلق لکھا ہے کہ اگر 7 یوم کے اندر عقیقہ کیا تو عقیقہ ہوگا ورنہ صدقہ تصور ہوگا، جبکہ عقیقہ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔
اس ضمن میں تھوڑی سی وضاحت آپ سے چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر 7 ایام یوم کے بعد عقیقے کے طور پر بکرا ذبح کرتے ہیں جبکہ یہ صدقہ ہے، تو اس پر صرف غریبوں کا حق ہوگا؟ آیا گوشت غریبوں کے لیے ہوگا یا کچھ حصہ استعمال کیا جا سکتا ہے جس طرح عقیقے میں ہوتا ہے؟ جواب: 7 دن کے بعد جو عقیقہ کیا اس کے گوشت کی حیثیت حقیقی گوشت ہی ہے۔ میرے ذکر کردہ مسئلے کا مقصد یہ ہے کہ 7 دن کے بعد جو عقیقہ کیا جائے، بعض فقہا کے قول کے مطابق اس کی فضیلت عقیقے کی نہیں رہتی بلکہ عام صدقے کی خیرات کی سی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کا گوشت پورا کا پورا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص 7 دن کے بعد اگر کوئی شخص عقیقہ کرتا ہے تو اس کا یہ آئے کہ وہ گوشت استعمال کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ ان کے ایک مسئلہ تھا، جو سوال تھا کہ انہوں نے مصنف نے کتاب میں لکھا تھا کہ اس کے بعد وہ کیا ہے، اگر کسی نے عقیقہ کیا 7 دن کے بعد تو وہ صدقہ شمار ہوگا۔ تو سائل کے ذہن میں آیا کہ اب گوشت بھی صدقہ شمار ہوگا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ گوشت وہ صدقہ شمار نہیں ہوگا، جس طرح کہ ابھی بھی وہ عقیقے کی حکم کے اندر ہے۔ جس طرح 7 دن کے اندر اگر آپ عقیقہ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ گوشت کھا سکتے ہیں، اسی طرح 7ویں دن کے بعد اگر کوئی گوشت عقیقہ کرتا ہے تو اس میں بھی آپ گوشت کو اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے 7ویں دن کے اندر آپ نے عقیقہ کیا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ سارا گوشت صدقہ کر دیں گے۔ عقیقے کے سلسلے میں بعض ہندوانہ رسوم کفر شرک تک پہنچا سکتی ہیں۔ سوال: ہمارے علاقے میں عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس کے سر کے بال مخصوص جگہ پر اتروائیں گی، بکرے کی قربانی بھی وہاں جا کر دیں گی، اور لڑکا پیدا ہونے کے بعد کئی ماہ تک اس کے بال اتروانے سے پہلے اپنے اوپر گوشت کھانا حرام سمجھتی ہیں۔ پھر کسی دن مرد عورتیں ڈھول کے ساتھ ایک جگہ پر جا کر لڑکے کے سر کے بال اترواتے ہیں اور اوپر کا گوشت کھانا حرام سمجھتی ہیں اور بکرے کا ذبیحہ کر کے وہاں ہی گوشت پکا کر کھاتی ہیں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دیں۔ جواب: یہ ایک ہندوانہ رسم ہے جو کہ مسلمانوں میں در آئی ہے، اور چونکہ اس میں فساد عقیدہ شامل ہے اس لیے اعتقادی وجاہت ہے جو بعض صورتوں میں کفر و شرک تک پہنچا سکتی ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے یہ فلاں بزرگ نے دیا ہے، اس لیے وہ اس بزرگ کے مزار پر نیاز چڑھانے کی منت مانتی ہیں، اور منت پوری کرنے کے لیے اس مزار پر جا کر بچے کے بال اتارتے ہیں، وہاں قربانی کرتے ہیں، اور دوسرے بہت سی خرافات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی خرافات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر پیسہ کیا ہے کہ بعض ہندوانہ رسم ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے فلاں بزرگ نے دیا، اگر میرا لڑکا ہو گیا تو میں وہاں جا کے بال کٹواؤں گی، مخصوص جگہ پہ بال کٹواؤں گی، وہاں پر جا کے قربانی کروں گی، اس طرح کا منت مانتی ہے۔ لڑکا پیدا ہو گیا، وہاں پر جا کے اس طرح حرکت کرنا، بال کٹوانا، مخصوص جگہ کے بال کٹوانا، وہاں پر جا کے قربانی کرنا، ساری کیا ہیں کفر و شرک بدعت ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ سمجھنے کے جو یہ ہیں اسی مزار والے نے اس کو یہ گوشت یہ بیٹا دیا ہے یا یہ بیٹی دی ہے، تو یہ سمجھنے یہ کیا کفر تک انسان کو کفر و شرک تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے کہا کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ شرک کرنا یہ درست فعل نہیں ہے۔ تو آج یہ کہ آج حقیقی کا موضوع جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل انشاء اللہ تعالیٰ اس آگے نیا موضوع کو سٹارٹ کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں آسان فہم کے اندر سوال جواب کی صورت کے اندر پسند آئی ہوں گی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میرا چینل ہے آپ کی مسائل اور انکار کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے کیونکہ میرے لیے حوصلہ افزا ہوتا ہے، اور اچھے سے اچھے آپ کمنٹس کیجئے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل اسی موضوع پر کل دوسرے موضوع کے اوپر پوچھا کرتا ہوں نظر آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔